बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साजिद साहब, मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा क्योंकि अच्छा प्लान बनाने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है या नहीं है। तो साजिद साहब, आप प्लीज़ बताएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी बेहतर, 15/9/84। दैट्स मीन 36 ईयर आपकी राइट नो जो है वो एज हो चुकी है। साहिब साहब, बड़ी कंप्लीट सीधी सी बात है कि 36 साल ज़िंदगी के आपने अच्छे तरीके से गुजार लिए हैं। एक आम पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज एज है वो है 60 साल। तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टिल 24 साल ऐसे हैं जो बेहतरीन तरीके से आप अपना काम जारी रख सकते हैं या ताकत के साथ काम कर सकते हैं। साहिब साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि आप मैरिड हैं? जी ओके जी। तो कितने, हाउ मेनी किड्स? राइट, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़े की एज 5 साल है और छोटे की 2 साल। दोनों बेटे हैं? अच्छा, एक बेटी है एक बेटा है। ठीक, बड़ा बेटा है बेटी है? बेटा है। ठीक है, ओके जी। साहिब साहब, बड़ी अल्लाह ताला का करम है कि आपको एक बेटा और एक बेटी अल्लाह ताला ने अता की है। और हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि वो, हाँ माँ बाप गरीब हो या अमीर हो, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे अच्छी से अच्छी जगह पर पहुँच सकें और अच्छी तालीम हासिल करें। अच्छी जगह पर पहुँचने के लिए डेफिनेटली सीधी सी बात है, अच्छी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। ज़िंदगी में 2 तरह की ज़रूरियात का बंदे को सामना करना पड़ता है। एक है लॉन्ग टर्म ज़रूरियात और एक है शॉर्ट टर्म ज़रूरियात। हम पहले लॉन्ग टर्म ज़रूरियात के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं आपके बच्चे। बच्चे में जो राइट नो 5 साल और 2 साल के हैं, इन दोनों को अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये अच्छे से अच्छी जगह पर पहुँचे, तो मैं एक आइडिया आपको शेयर करूँगा कि अगर ये डॉक्टर लाइन की तरफ जाते हैं या इंजीनियर की तरफ जाते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए आज के दौर में अप्रॉक्सीमेटली एक बच्चे के लिए तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए एक बच्चे के जो अखराजात हैं वो आते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए। तो 2 बच्चों के हिसाब से अगर 70 लाख रुपए एक बच्चे पर आते हैं तो 2 बच्चों के हिसाब से कितने हो गए जी? 1,40,00,000 रुपए जो है वो आपको अगले 15 से 20 सालों में बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। ऐसे ही है जी? बेहतर। साजिद साहब, बड़ी सिंपल बात है, जब बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो बच्चों की उम्र हो जाती है शादियों की। तो मैं पूछना चाहूँगा, आपके ख़ानदान में, आपके सराउंडिंग में, एरिया में जो शादी की रवायात हैं, एक बच्चे की शादी के ऊपर तकरीबन कितने पैसे लगते हैं? जी बेहतर, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए। और अगर एक 15 से 20 लाख रुपए एक बच्चे पर लगते हैं तो 2 बच्चों के लिए 40 लाख रुपए। इसका मतलब है कि शादी के लिए आपके बच्चों को अगले 15-20 सालों तक 40 लाख रुपए शादी के लिए चाहिए और 1,40,00,000 रुपये उनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, जिसमें डॉक्टर या इंजीनियर बंदा बन सकता है। तो हमारे पास एक चीज़ सामने आ गई, 1,80,00,000 रुपये ऐसी अमाउंट है जो कि आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा साहिब साहब, क्या आपने इस 1,80,00,000 रुपये का बंदोबस्त कर लिया है? जी नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने इसका बंदोबस्त नहीं किया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 24 साल पड़े हुए हैं और 24 सालों में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बंदा अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा भी सकता है और दूसरा जो है वो अच्छे तरीके से उनकी शादियाँ भी कर सकता है, बशर्ते कि ज़िंदगी में लाइफ रहे। अब हम बात कर, ये तो हमारे सामने आ गई लॉन्ग टर्म नीड। ये वाली जो है ये लॉन्ग टर्म नीड हमारे सामने 18 मिलियन की आ गई। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म नीड क्या है। शॉर्ट टर्म नीड में मैं पूछना चाहूँगा सर कि आपके माहाना बेसिस पे अखराजात कितने हैं? तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बता दें। 60,000 रुपये। ओके ठीक है, 60,000 रुपये माहाना खर्च हो रहे हैं, आपके घर के अखराजात बेहतर तरीके से चल रहे हैं। तो मैं पूछ सकता हूँ कि इनफ्लो ऑफ मनी क्या है? अंदाज़न बता दें। ओके 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 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये इनफ्लो ऑफ मनी है, तो इसका मतलब है कि 40,000 रुपये ऐसे हैं जो
آپ کا مطلب ہے اخراجات اور انکم میں فرق ہے، یعنی کہ 40,000 روپے آپ ماہانہ بیس پہ تقریباً بچا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سارے کے سارے بچ رہے ہوں گے. اگر اس کو ہم سالانہ بیس پہ دیکھیں تو 4,80,000 روپے یہ بنتے ہیں. ایسے ہی ہے ساری صاحب، ایسے ہی اوکے. 4,80,000 روپے بنتے ہیں یہ سالانہ بیس پہ جو آپ سیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پیسے یا تو بینک میں آپ رکھ رہے ہیں یا پھر آپ بزنس میں ری انویسٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا ہوں. یا تو بزنس میں آپ ری انویسٹ کر رہے ہیں یا پھر یہ بینک میں رکھ رہے ہیں. جہاں پر بھی رکھ رہے ہیں اچھی بات ہے. کہیں نہ کہیں پیسے جو ایکسٹرا آپ کے اخراجات سے جو پیسے فالتو بچ جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں. اب سر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 60,000 روپیہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنا معیار زندگی قائم کیا ہوا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں معیار زندگی، یعنی کہ ماہانہ بیس کا 60,000 روپیہ آپ کے گھر جانا ضروری ہے. اگر یہ 60,000 روپیہ نہیں جاتا تو گھر میں پریشانی ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہے جی. اوکے، اس کو ہم کہتے ہیں معیار زندگی. یہاں پہ 1,00,000 روپے کے لیے آپ نوکری نہیں کر رہے ساجد صاحب. آپ کی خواہش ہوگی ہر آنے والا دن جو ہے وہ اوپر جائے، ایک کی بجائے 1,20,000 ہو، 40، 50، 2,00,000، 4,00,000، 2,50,000 جتنا بھی ہو، آپ کی خواہش ہوگی کہ مطلب ہے بہتری کی طرف میں جاؤں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ 1,00,000، 2,50,000 پر جائے گی تو یہ 60,000 60 نہیں رہے گا، یہ بھی اوپر چلا جائے گا، یعنی کہ اخراجات بھی بڑھ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر آپ 40,000 روپے بچا رہے ہیں تو 10 سال 15 سال بعد بھی آپ کی سیونگ کیپیسٹی یہی رہے گی یا اس سے کم ہوگی، بہتر نہیں ہو سکتی. اب سر میں بات کروں گا چھوٹی سی کہ زندگی سموتھ چل رہی ہے تو سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے. لیکن زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں 3D بولتا ہوں. فرسٹ ون ڈی، ڈیزیز، بیماری. اس کے اگینسٹ کمپنی 1,00,000 سے 15,00,000 روپے تک پیسے EFG لائف مہیا کرتی ہے. سیکنڈ ون ہے ڈی، ڈسیبلٹی. تھرڈ ون ہے ڈیتھ. ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، ڈسیبلٹی ہو جانا بندے کے ساتھ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یا بندے کی ڈیتھ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بندے کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز، فرض کریں میں بیماری کو ڈسکس کرتا ہوں. اگر ہم بیماری کو دیکھتے ہیں، بیماریوں میں کامن سی بیماری ہے ہارٹ اٹیک. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ڈائیگنوز ہو جائے تو 2 صورتحال بنتی ہیں، یا تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر بندہ جو ہے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے. ڈیتھ ہو جائے یا ڈسیبل ہو جائے، دونوں صورتوں میں سب سے جو مین فیکٹ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے انکم کے اوپر. انکم آنا سٹاپ ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، اب جو بینک میں آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے یہاں سے پیسہ بیماری کے اوپر لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے ہی بینک سے ہی پیسہ یہ گھر جانا شروع ہو جاتا ہے 60,000 روپے، کیونکہ گھر پیسے جائیں گے تو گھر چلے گا. اب ہوتا کیا ہے، انکم سے ادھر سے پیسہ نہیں آ رہا بینک میں. ایک ٹائم آتا ہے جب شارٹیج آف فائنینس کی وجہ سے بینک بھی جو ہے وہ رک جاتا ہے، بینک میں بھی پیسے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پریشانی والی بات ہے. اس وقت جو اپنے خواب دیکھے ہوئے ہیں معیار زندگی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور یہاں پر میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ کرے ان میں سے کوئی ہیزرڈ ہو جاتا ہے اور یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کوئی ایسا بندہ ہے یہاں پر جو آپ کے بچوں کے لیے 1,80,00,000 روپے کا بندوبست کر سکے اور 60,000 روپے ماہانہ گھر دینا شروع کر دے؟ کوئی آپ کا بھائی، چچا زاد، کوئی رشتہ دار وغیرہ؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہوگا. اب میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے پاس اس کا حل موجود ہے، اس 1,80,00,000 کا بھی اور اس 60,000 کا بھی ماہانہ بیس پہ میں بندوبست کر کے دے سکتا ہوں EFG لائف کمپنی کے ذریعے. یہ جو 4,80,000 روپیہ سالانہ آپ سیو کر رہے ہیں، جو سیونگ کیپیسٹی آپ کی ہے، اس میں سے آپ ایزیلی آرام سے، یہ ایکسٹرا چارجز ہیں، 60,000 روپے آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، 40,000 روپے بچ رہا ہے. اس 40,000 میں سے کتنے پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں کمپنی کے ساتھ؟ لائک مثال کے طور پہ میں یہ بات کروں گا کہ 40,000 ہے، 40,000 میں سے آپ 30,000 روپیہ سیو کر سکتے ہیں؟ نہیں، مشکل ہے. کوئی بات نہیں، 25 کر سکتے ہیں،
25 بھی مشکل ہے, 20,000 روپیہ آدھے کریں. 20,000 روپیہ جو ہے وہ مزید اپنے لیے سیو رکھ لیں اخراجات کے لیے. 20,000 روپیہ آپ ای ایف یو لائف کے ساتھ انویسٹ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اس 20,000 کا مطلب یہ ہے 2,40,000 روپے کا سالانہ پلان بنے گا آپ کا. 2,40,000 روپے کا میں اگر آپ کو ایک پلان دکھاؤں جو آپ کی تمام لائبلٹیز پوری کرے, اس 1,80,00,000 کا بندوبست بھی کرے اور اس 60,000 روپے کا بندوبست بھی کرے, تو دین سر جی آئیڈیا کیسا ہے. یہ پلان میرے پاس موجود ہے. آپ 2,40,000 روپیہ سالانہ اگر دیتے ہیں تو میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے بچے آج 5 اور 2 سال کے ہیں, جب یہ بچے 18 اور 20 سال کے ہوں گے آپ کو یہ 2 کروڑ روپیہ دینے کی پابندی ای ایف یو لائف کمپنی کی ہوگی. ان بٹوین اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ان کیس آف اینی مس ہے, بندے کی نارمل ڈیتھ ہو جاتی ہے, ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے, تو کمپنی ڈے 1 سے اس 2,40,00,000 کے بدلے 1.5 کروڑ روپے کی 15 ملین 1.5 کروڑ روپے کی پروٹیکشن مہیا کرتی ہے. سمجھے نا. اور وہی پیسہ آپ فیملی جو ہے وہ بچوں کے اوپر انویسٹ کرتی ہے. یعنی کہ دونوں صورتوں میں آپ سسٹم میں ہیں, پھر بھی آپ اللہ نہ کرے سسٹم میں نہیں ہیں, پھر بھی آپ کے بچوں کے لیے جو ہے وہ پیسے کا بندوبست اور آپ کے بچوں کو ڈاکٹری تک پہنچانا یا میڈیکل تک پہنچانا, دوسرا انجینئرنگ تک پہنچانا یا ان کی شادیاں کرنا, یہ تمام اخراجات کمپنی کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. یہ ہے سر ایک چھوٹا سا آئیڈیا. آپ کو کیسا لگا؟ تھینک یو.